بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میری قابل احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کے ڈیرے سے آپ کا بھائی یونس راہی آپ سے مخاطب ہے۔ میرے عزیز دوستو، جس خطے میں، جس زمین میں، جس جگہ پر ذکر الہی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس خطے کے اس لوگوں کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ دیکھو زمین پر کون کیا کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، فرشتے آ کے عرض کرتے ہیں یا اللہ پروردگار، فلانی جگہ پر تیری صفات اور تیرے محمد کی صفات بیان ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ، مجھے میری پاکیزگی کی قسم، میری بزرگی کی قسم، جہاں میرا اور میرے یار کا ذکر ہو رہا تھا، میں اس جگہ کو بالکل پاک کرتا ہوں اور اس کے تمام گناہ ان لوگوں کے معاف کرتا ہوں۔ وہاں اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر ہو تو درود نہ بھیجا جائے، تو میری عقل سے باری ہے کہ جہاں آقا دو جہاں کا ذکر ہو وہاں درود پاک ہونا چاہیے۔ میں جب بھی اس فریم میں سامنے ویڈیو بناتا ہوں تو سب سے پہلے اللہ پاک کا بھیجا ہوا درود پڑھ کر سراتا ہوں اور دل میں پڑھتا ہوں، پھر اس کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہمت عطا فرمائی ہے۔ میں رات کی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتا ہوں وہ مانگ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو دیتا ہے جو پروردگار کو یاد کرتا ہے۔ اس وقت میرا اللہ اور انسان ہوتا ہے۔ جو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ پروردگار فلانا فلانا آدمی بستر چھوڑ کر آپ کو یاد کر رہا تھا، وہ رو رہا تھا، وہ فلانی چیز مانگ رہا تھا، کوئی اولاد کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی اپنی تندرستی کے لیے، یعنی کہ جس کو حاجت ہے وہ مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ جو نہیں مانگتا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں کام تو اتنے کرتے ہیں، مگر سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں، آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں گرامی اور میرے اس کے ساری عمری کے متعلق بھی ایسا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت عطا فرمائی اور میں آپ تک وہ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ محترمہ مکرمہ اسم گرامی کا نام حضرت آمنہ رضی تعالیٰ عنہ تھا۔ بن ہاشم، یعنی ہاشم کا خاندان تھے، بن عبد المناف، ان کے نانا کا نام ہاشم اور مناف اس کے والد کا نام تھا۔ انتہائی طور پر خوبصورت سفید رنگ، ایسے جیسے چہرہ جگمگ کر رہا ہے، اور والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ شکل سے نہایت خوبصورت، آپ کا چہرہ نورانی تھا۔ 25 سال کی عمر میں آپ کے والد حضرت عبداللہ 25 سال کی عمر میں، کچھ لوگ 30 سال کی عمر میں کہتے ہیں، 30 سال کی عمر میں وصال پا گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مادر شکم میں تھے، اور حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد آپ دنیا میں تشریف لائے۔ میرے بھائیوں، آپ کے آنے سے پہلے جہالت بری پڑی تھی۔ آج بھی کچھ علاقوں میں ہے کہ وہ جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں وہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ آج بھی کچھ ایسے علاقوں میں ہے جہاں اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے، کیوں؟ کہ ہم دماد والے ہو جائیں گے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کی۔ یہ ایک سنت ہے۔ میرے دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے متعلق سمجھیں۔ وہ بچپن میں کیسے تھے، پھر جوانی میں کیسے ہوئے۔ اگر ان کی زندگی طیبہ کے متعلق ہم پڑھیں تو اس کو اپنانے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے، بلکہ ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بہت سی ہدایات دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ ہم بھی اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلیں، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جھوٹ ہم نہ بولیں جس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ ہر وقت پاکیزہ رہیں۔ جب بھی آپ واش روم میں جائیں اس کے بعد آپ فوری طور پر وضو کر لیں، جس سے رزق کی اتنا رزق آتا ہے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ جب آپ پاک صاف رہیں گے، ہر وقت وضو میں رہیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بے بہا رزق دے گا۔ اور جب بھی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد دوسری اذان تک کا انتظار کرتے رہتے، آپ کی نیکی لکھتی رہیں گی۔ آپ عمل کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ نیکیاں، ایک نماز سے باوضو ہو تو دوسری نماز تک نیکی لکھی جائیں گی۔ مفت میں ہمیں نیکیاں ملے تو ہم چھوڑ دیں، یہ عجیب سی بات ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنا وہ مدینے اور مکہ میں جانے کی سعادت نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اکٹھے جنت الفردوس میں ہمارا ملاپ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ جیسے بھی ہیں، آپ میرے نا اس ویڈیو کو اللہ ہو کے نام پر سبسکرائب کریں، آپ فالو کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ صدقہ جاریہ میں پیچھے نہ رہیں۔ جتنی آپ سبسکرائب کریں گے، فالو کریں گے، دوست احباب کو کہیں گے، اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ ایک ہاتھی انگل ہلانے سے آپ کو نیکیاں ملتی تھی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ نیکیاں تو ڈھونڈنی چاہیے، کہاں سے ملتی ہے تو لے لینی چاہیے، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد صبح کی اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ اگر آپ نے تہجد پڑھ لی ہے تو خوش نصیبی ہے، اگر نہیں پڑھی تو میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بیٹوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس وقت قبولیت کا ٹائم ہے۔ آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، رب العالمین سے گڑ گڑائیں، رب العالمین سے دعا مانگیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی وہ تمام حاجتیں جو آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں، آپ کی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ پوریاں کرے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہماری نیکی لکھی جائیں، اور ایک چھوٹی سی نیکی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دے۔ السلام علیکم۔